یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پچھلے پروگرام میں سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 61 سے ہم نے کلام کا آغاز کیا تھا، اور ویسے تو یہ جہنم کا ہمارا تذکرہ چل رہا تھا، لیکن اس آیت تک پہنچنے کے لیے کہ جہاں پر کفار کے لیے جہنم کی وعید بیان کی گئی تھی، کچھ پہلا تمہیدی کچھ کلام تھا، تو میں نے بہتر محسوس کیا کہ اس پر بھی کلام کیا جائے تاکہ کچھ ناصحانہ کلام ہو، اور ہم جو کفار روش اختیار کیے ہوئے تھے مسلمان کو سوچنے کا موقع ملے کہ وہ تو کافر تھے، انہوں نے وہ طریقہ اختیار کیا، ہم مسلمان ہو کے بعض اوقات اس سے مشابہ طریقہ اختیار کر بیٹھتے ہیں۔ یعنی عقیدہ ہمارا ٹھیک ہوتا ہے، ہم صاحب ایمان بھی ہوتے ہیں، لیکن ہماری سوچ اور فکر میں تھوڑی سی کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارا جو زندگی کا طرز عمل ہے، جو ہمارا لائف سٹائل ہے، جو ہم انداز اور اعمال اختیار کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا مشابہ ہو جاتے ہیں کفار کے ساتھ، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کفار کے بارے میں مزید آگے فرمایا کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ پس جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں یعنی کفار، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی مخلص ہو کر، یعنی اس کے لیے دین کو مخلص کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بالکل ایسا ظاہر کرتے ہیں جیسے یہ توحید کے قائل ہیں اور کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کو بچانے والا ہے۔ یعنی ان کی توجہ خالصتاً اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، اور جتنے اس کے انہوں نے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوتے ہیں، انہیں خود پتہ ہے کہ وہ تو ہماری مدد کر ہی نہیں سکتے، تو ان کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خشکی کی طرف ایک نجات دے دیتا ہے، یعنی خشکی تک پہنچا دیتا ہے، اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تو تبھی وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ ان کی غلط عادت اللہ نے بیان فرمائی۔ یہی اب مسلمان کا ایک دیکھیں طریقہ اور روش ہے کہ جب ہم کرائسس میں آتے ہیں، نوکری خطرے میں پڑ گئی، بیوی میں لڑائی ہو گئی، میکے چلی گئی، اب شوہر پریشان ہے، وہاں بیوی پریشان ہے، اور اسی طریقے سے کوئی کاروبار میں دھوکہ ہو گیا، بیماری گھر کے اندر آ گئی، کسی کی طرف سے خوف پیدا ہو گیا جان کا یا مال کے چھن جانے کا، تو ہم بڑے مخلص ہو کے اللہ کو پکارتے ہیں اپنی دعاؤں میں۔ بہت سی مائیں ایسی ہوتی ہیں جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ رات دن مصلے پہ بیٹھ جاتی ہیں، تسبیح ہاتھ میں لے کے جھوم جھوم کے وہ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب شاید ہم سے جلدی راضی ہو جائے گا، ہم نے کیونکہ اس طرح کا ایک طریقہ اختیار کیا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ جو لوگ اپنے مطلب کے لیے آج مصلے پر بیٹھ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کل جب ان کا مسئلہ حل ہوگا تو نہ یہ مصلہ رہے گا، نہ ہاتھ میں تسبیح رہے گی، تو بھول بھال جائیں گے۔ یہ میں مطلب ایک جنرل بات عرض کر رہا ہوں، ہر ایک کے بارے میں نہیں ہے، بہت سے ایسے ہیں جو ہر حال میں اپنے اللہ کو پکارتے رہتے ہیں اور اس کی یاد رکھتے ہیں، لیکن جو اکثر مسلمان کی روش ہے، تو جیسے اب یہ طالب علم ہوتے ہیں، جب امتحان قریب آئیں گے نا تو اللہ بہت یاد آئے گا، اور امتحان میں پاس ہو جائیں تو پھر نمازیں تک چھوڑ دیں گے۔ یہ بہت غلط صورتحال ہے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے، یہ کافر کا طریقہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف اپنے فائدوں کے پیش نظر پکارتے ہیں، اور جب اپنے فائدہ نکل جاتا ہے، اپنا مطلب حل ہو جاتا ہے، تو معاذ اللہ تو کون میں کون والا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ غلط معاملہ ہے۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسا کرے کہ جب مشکل پڑی، کوئی رشتہ دار قریب آ گیا، دوست قریب آ گیا، مشکل حل ہوئی تو آپ کا فون تک نہیں اٹھا رہا، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو یہی رویہ دیکھیں ہم اللہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب پریشان ہوتے ہیں تو اللہ بڑا یاد آتا ہے، کیونکہ وہی پریشانی کا حل کرے گا، اور جب مطلب نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بظاہر بھول جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہم جب اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو اپنے رب کے لیے کیسے پسند کر لیتے ہیں؟ اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ تو یہ شرک کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ناشکری کریں ہماری دی ہوئی نعمت کی، اور تاکہ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ یعنی کیا مطلب کہ پہلے تو اللہ کو مخلص ہو کے پکارتے ہیں، پھر جب اپنا مطلب حل ہو جاتا ہے
عافیت، سکون، امن، بے خوفی کی حالت میں آ جاتے ہیں تو پھر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے ناشکری کریں۔ ناشکری یہی ہوتی ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی اسے اس کی فرما برداری میں خرچ کرنا، یہ شکر گزاری ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا احسان مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آنا، یہ ہے شکر گزاری۔ ناشکری اس کے جسٹ اپوزٹ ہوتی ہے کہ جیسی امن میں آئے، دیکھیں جب کوئی کرائسس میں ہوتا ہے تو صدقات بھی کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، غریبوں کو دے رہے ہیں، اور جیسے اس سے باہر نکلے اور ہاتھ میں پیسہ آیا پھر حرام کاموں میں خرچ کرتے ہیں، پھر غریب کو دھتکار دیا جاتا ہے اور اس سے فائدے حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کفار کا کہ اللہ نے طرز عمل بیان کیا کہ پہلے جب مشکل میں تھے، دریا میں تھے، خوف تھا ڈوب نہ جائیں، تو بڑے مخلص ہو کے اللہ کو پکارا۔ جب اللہ نے کنارے تک پہنچا دیا، بیچ سمندر سے ساحل پر آ گئے، روش بدل گئی، تو شرک کرنے لگے اور جو اللہ نے نعمتیں دی تھی ان کے استعمال میں اس طرح مشغول ہو گئے کہ اللہ کوئی بھول بیٹھے، اس کی اطاعت چھوڑ دی، اس کا حکم ماننا چھوڑ دیا اور اس کو اللہ کی ناشکری میں اور نافرمانی میں خرچ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو ان قریب یہ جان لیں گے، ان قریب یہ جان لیں گے۔ ہمارے نزدیک ہم سمجھتے ہیں قریب 1 منٹ 2 منٹ کو، لیکن حقیقتاً سمجھ لیجئے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کا ہر لمحہ اور ہر وقت بہت ہی قلیل بھی ہے اور قریب بھی ہے، اس لیے کہ دنیا تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آخری زمانے کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ سال مہینوں کے برابر ہو جائیں گے، مہینے ہفتوں اور ہفتے دنوں اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے، اور گھنٹے دیکھیں چند سیکنڈ کے برابر ہو گئے۔ یعنی ابھی آدمی کو کام شروع کرتا ہے، ٹائم دیکھتے ہوئے 1 گھنٹہ نکل گیا، 1.5 گھنٹہ نکل گیا، پتہ ہی نہیں چلتا اتنی تیزی کے ساتھ۔ صبح ہوتی ہے فوراً شام ہو جاتی ہے، صبح ہوتی ہے فوراً شام ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیزی کے ساتھ یہ زندگی گزر کے ایک دن موت آ جائے گی، تو ہماری موت بھی بڑی قریب ہے۔ اسی طرح جب برزخ میں چلے جائیں گے، عالم برزخ میں، تو وہ وقت بھی اسی تیزی سے گزرے گا، پھر قیامت آ جائے گی اور میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ گویا کہ اس میں ایک مطلب خوف پیدا کیا ہے، اللہ نے دھمکایا ہے اس میں کہ تم اگر یہ مستی کر رہے ہو تو یہ زیادہ عرصے نہیں چلیں گی، ان قریب جان جاؤ گے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کے کھڑا کیا جائے گا تو یہ اللہ کی فرما برداری سے کی گئی ناانصافی بہت ہی خطرناک ثابت ہوگی۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم نے حرمت والی زمین باعث پناہ بنائی، یعنی حرم کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اور ان کے آس پاس والے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، یعنی حرم کو اتنا پرامن بنایا کہ اس پہ کوئی حملے کی جرات نہیں کرتا، لیکن اطراف میں حملے بھی ہوتے ہیں، لوگوں کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے۔ تو یہ کفار جو مکہ تھے ان کو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہا ہے کہ تم یہ بھی اللہ کا ایک احسان مانو کہ اللہ نے تمہیں کتنے پرامن ماحول کے اندر رکھا ہے، کہ اطراف کی تمام بستیاں خوف میں ہیں کہ دشمن حملہ کریں گے اور ہمارے بیوی بچوں کو یا ہمیں اٹھا کر لے جائیں گے، لیکن تمہیں اللہ نے بے خوف رکھا۔ اس کے باوجود یہ شرارتیں، تو کیا باطل پر یقین لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت سے ناشکری کرتے ہیں؟ یہ اللہ نے کوئسچن فرمایا، اور پھر اب سزا بیان فرمائی کہ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بالحق لما جاءہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جب وہ حق اس کے پاس پہنچ جائے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ تو اب یہ دیکھیے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف جھوٹ کو منسوب کرے۔ تو اس میں ایک تو کفار کے تناظر میں دیکھ لیجئے کہ وہ کہتے تھے کہ جی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے گا، جیسا ہمیں دنیا میں اللہ نے نعمتیں دی ہیں اور سرداریاں دی ہیں، آخرت میں بھی ہمیں دے دی جائیں گی۔ یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے فرشتوں کو کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ جھوٹ باندھا۔ پھر اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا، یہ بھی دراصل اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرنا ہے، کہ وہ آپ نے پیچھے بھی سنا تھا، میں نے بیان کیا تھا کہ وہ کفار کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نبوت دینی ہی ہوتی تو کسی بڑے آدمی کو دیتا، یا ان کو کیوں نبوت دے دی۔
اس کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ نبی کریم غلط بیانی کر رہے ہیں، جب غلط بیانی کر رہے ہیں تو ہم ان کو نہیں مانتے۔ تو نبی کریم کا انکار کرنا اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جھوٹ منسوب کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے رسول ہیں، اور آپ اپنے بوگس دلائل کے ذریعے کہیں کہ ہم تو نہیں مانتے اللہ کے رسول ہیں، تو یہ نہ صرف رسول کی تکذیب ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھی جھوٹ منسوب کرنا ہے۔ اور اسی طرح وہ حق کو جھٹلائیں کہ جب وہ اس کے پاس آئے تو حق قرآن بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور یہ ان کی تکذیب کرتے رہے۔ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، کہتے تھے تو یہ تو شعر ہے، یہ اپنے پاس سے بنا کر لائے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیے تو اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسا کوئی شخص جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے، اور جب اس طرح کریں گے تو یہ تو کفر ہے، اور جب کفر ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا جہنم میں کافرین کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو یہ تو ایک کفار کے تناظر میں ہو گیا۔ اب عام تناظر میں دیکھیے، اگر مسلمان کو دیکھیے تو مسلمانوں میں بھی آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں۔ وہ اس طریقے سے کہ کسی بھی چیز کو کہتے ہیں کہ جیسے بحث چل رہی ہے کہ یہ تو قرآن میں آیا ہے، اللہ نے تو ایسا فرمایا ہے۔ اب چونکہ وہ سامنے والے اتنا نہیں جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں صحیح کہہ رہا ہوگا۔ اب وقتی طور پر تو اللہ کا نام لے کر یا قرآن کا نام لے کر سامنے والوں کو مرعوب و متاثر کرنے میں کامیابی حاصل کر لی جاتی ہے، ان کو خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ اپنی غلط بات بھی یہ مقدس نام لے کر صحیح ثابت کر دی جاتی ہے، اور لوگ اس کے سامنے خوف خدا دل میں رکھتے ہوئے خاموش ہو جاتے ہیں کہ نہیں یار، جب یہ قرآن کا نام لے رہا ہے، ایسا نہ ہو باب ہم بحث کریں تو قرآن کا انکار ہو جائے، تو وہ خاموش ہو گئے، اور یہ نادان اس کو اپنی عارضی کامیابی سمجھتا ہے، حالانکہ کامیابی نہیں بلکہ بہت بڑا ظالم ہے کہ اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کر رہا ہے۔ تو یہ حرام ہے، بہت سخت گناہ کبیرہ ہوتا ہے اس طریقے سے کرنا۔ اور اسی طرح جب حق سامنے آئے تو اس کو جھٹلانا، یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑا جرم ہے، گویا کہ وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے جو حق کو جھٹلاتا ہے۔ اور حق کو جھٹلانے کا مطلب جب سامنے کوئی چیز آ جاتی ہے، صحیح نصیحت کوئی کر رہا ہوتا ہے، اب اس کو اس بحث کر کر کے تکذیب کرنے کی کوشش کرنا، اس کو جھٹلانا، اس کا بعض اوقات انکار کرنا۔ تو یہ ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، خاص طور پہ جو دنیاوی لحاظ سے پڑھے لکھے ہیں۔ ان میں بعض اوقات دانشور حضرات بھی ہوتے ہیں کہ اگر ان کو قرآن آپ سنائیں نا، حدیث سنائیں، تو بعض اوقات اس کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں۔ وہ ایسے ذوم فاسد میں ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں اپنے بارے میں کیا خوش فہمی ہوتی ہے، یا تکبر اور غرور اتنا زیادہ کوٹ کوٹ کے قلوب میں بھرا ہوتا ہے کہ سامنے والا حق بات بھی کر رہا ہوتا ہے تو اس کا رد کرنا ہی ان کے لیے بس یہ ان کی شان ہے، سمجھ لیں۔ اسی طرح عام لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن بیان کیا جائے، حدیث بیان کیا جائے، تو بعض اوقات وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں یا انکار کر بیٹھتے ہیں، ارے بھائی ہم نہیں مانتے، یہ تو مولویوں کی باتیں۔ اب بھائی مولویوں کی باتیں نہیں ہیں۔ اب جیسے خواتین کو آپ پردے کا کہہ کر دیکھ لیں، تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اللہ نے فرمایا، رسول نے، ہم اللہ کی نہیں مانتے رسول کی، نو، اس میں تو پھر پکڑی جائیں گی، گرفت ہوگی، فوراً اس کو ڈال دو مولویوں کے اوپر۔ ارے بھائی یہ مولویوں کی باتیں ہمیں نہ سناؤ، چلیں جی یہ تو مولویوں کی بات ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جو یہ موضوع چل رہا ہے مثلا پردے کا، اللہ تعالیٰ اس کے رسول اس کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ آپ بتائیں۔ جو ان مولویوں نے چھپا لیا تھا اور آپ کو نہیں بتایا تھا، اپنی سنا رہے تھے اور اللہ کی اور رسول کی نہیں سنا رہے تھے، وہ اب آپ نکال کر لائیں، اور وہ نکال نہیں سکتی۔ تو یہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک روش ہے کہ ڈائریکٹ اللہ اس کے رسول کا انکار کرو گے، لوگ لعنت ملامت کریں گے، برا بھلا کہیں گے، اور پھر وہ عزت باقی نہیں رہے گی، ہو سکتا ہے حکم کفر بھی لگا دیا جائے۔ بہت بہتر ہے کہ جو اللہ کے قاصد ہیں آج کل مولوی حضرات، مفتیان کرام، ان کو برا بھلا کہہ دو۔ لیکن سوچئے کہ جب آپ کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں جو دین کی علامت ہے، جو دین کی بات بیان کر رہا ہے، اور آپ اس کا کسی بھی طریقے سے رد کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اور اس کے اوپر الٹا طنز کر رہے ہیں، اٹیک کر رہے ہیں، تو آپ کیا اس پر کر رہے ہیں؟ حقیقتاً آپ تعلیم باری تعالیٰ یا تعلیم رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگ بہت زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں جو ہر نصیحت کو سن کر طریقہ اختیار یا اختیار کی روش اختیار کرتے ہیں، انکار کی روش اختیار کرتے ہیں۔ جو سنیں گے انکار، جو سنیں گے ماننا ہی نہیں ہے۔ یہ بھائی قرآن کا آپ انکار کر رہے ہیں، حدیث کا انکار کر رہے ہیں، یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن نہیں سمجھ پاتے۔ تو جتنے میرے بھائی بہن سن رہے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اپنے اندر نرمی پیدا کریں، اللہ کے قریب آئیں۔ اللہ کو ہم نے تسلیم کیا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، تو جس طرح اللہ کو تسلیم کرنے کا حق ہے، پھر وہ حق بھی ادا کریں۔
جو اس نے عقائد بیان کیے ان کو سیکھیں تاکہ خدا نخواستہ کسی وجہ سے عقیدے کا انکار کرنا لازم نہ آ جائے۔ جو اس نے اعمال و افعال اختیار کرنے کا حکم دیا ان کو بجا لائیں، اللہ کی عظمت کو سمجھیں، ماں باپ کی عظمت، استاد کی عظمت، آپ قریبی مسجد کے امام کی عظمت، خطیب صاحب کی عظمت، جن قاری صاحب نے آپ نے قرآن پڑھایا تھا ان کی عظمت کچھ نہ کچھ ہمارے دل میں ہوتی ہے جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کا کہنا مانا جائے، ان کی نافرمانی نہ کی جائے۔ تو ان سب کو عزت دینے والی ذات میرے رب کی ذات ہے، انہیں یہ مقام و مرتبہ دینے والی ذات ہمارے رب کی ذات ہے۔ تو جب ان کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ کہنا مانا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تقاضا کیا ہوگا؟ اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اور یہی آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ کفار نے اللہ کو جانا تو صحیح لیکن پہچانا نہیں۔ مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پیدا کیے ہیں، زمین پیدا کیے ہیں، سورج چاند کو مسخر اسی نے کیا ہے، آسمان سے پانی وہی نازل فرماتا ہے، اس پانی سے زمین کو زندہ وہی کرتا ہے۔ کشتیوں میں سفر کر رہے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ مشکل کشا اللہ کی ذات ہے، وہی ذات باری تعالی ہمیں اس گہرے سمندر سے کہ جس کی تہی نظر نہیں آ رہی اور دور دور تک کنارہ نظر نہیں آ رہا، اور کشتی ایسی کہ ایک لہر آئے تو الٹا دے اور انسان مچھلیوں کی غذا بن جائے، لیکن وہی رب اسی گہرے سمندر سے آہستہ آہستہ کنارے تک پہنچا دیتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا اقرار کرنے کے باوجود، اس کے ظاہر کو سمجھنے کے باوجود پھر رب کو نہ پہچاننا اور اس کی مکمل اطاعت نہ کرنا، یہ طریقہ کفار ہے اور یہ ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب نہ کریں، اور حق قریب آئے تو اس کو قبول کریں۔ اور ایک ضمناً ایک آخری میں آیات عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ بہترین مسلمان کے لیے تنبیہ ہے، آیت فرماتی ہے، اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں تو ضرور ضرور ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت فراہم کر دیتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی میں سے کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال